اور تم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پتھرائی جائے گی، ان کے سر نیچے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں اٹھ کر واپس نہیں لوٹے گی۔ پیغمبر آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اور اس دن سے ڈرائیں کہ جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں مہلت دیجئے ایک وقت مقررہ تک، ہم آپ کی دعوت کو بھی قبول کریں گے اور ہم آپ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بھی اتباع کریں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تمہارے پاس کوئی زوال نہیں آنے والا، تمہارا یہ عروج ختم نہیں ہونے والا؟ قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اسرائیل غزہ پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ 50,000 سے زائد غزہ میں اسرائیل نے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کو شہید کیا، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک قیدی کو آپ کے پاس قیدی کی بنا کر لے کر آتے ہیں اور اس کا نام ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ہے، اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ثمامہ اب آپ کو کیا سمجھ آئی، اب آپ کیا سمجھتے ہو، یعنی کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ثمامہ کہتا ہے اگر آپ مجھے مارو گے تو ایک خونی کو مارو گے، کیونکہ میں نے کئی مسلمانوں کو مارا ہے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں اس شخص کو کبھی نہیں بھولتا جو مجھ پر احسان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ چکر لگاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، ثمامہ کیا حال چال ہے، اب کیا سمجھ آئی؟ یہی بات دہراتا ہے۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال چال پوچھتے ہیں، ثمامہ اب کیا سمجھ آئی، اب کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی باتیں دہراتا ہے کہ اگر مجھے مارو گے تو خونی کو مارو گے، کہ میں نے تو بہت سارے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان کو خون بہایا ہے، تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اگر چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا آپ ایسے شخص پر احسان کر رہے ہو جو کبھی کسی کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن دعوت دیتے ہیں اور 3 دن ان کا یہ رویہ آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ حکم دیتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو اس کو، آزاد کر دو اسے۔ اب ثمامہ کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور ثمامہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب متصل ایک باغ میں جا کے غسل کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے 3 باتیں کہتا ہے یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر پوری دنیا میں کسی شہر سے سب سے زیادہ میں نفرت کرتا تھا وہ شہر مدینہ تھا، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد
دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے، دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے کہ اگر کسی شہر سے سب سے زیادہ میرے دل کے اندر محبت ہے تو وہ شہر مدینہ ہے، سب سے زیادہ۔ کہا اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مبغوض تھا، قابل نفرت، تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے کہ اگر اس دل کے اندر سب سے زیادہ قابل محبت کوئی چہرہ ہے وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا میرے ساتھ، کہ مجھے انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، میں 3 دن تک بدتمیزیاں کرتا جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے جا رہے تھے، اور جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ہماری بات نہیں ماننے والا تو مجھے چھوڑ دیا، جبکہ میں چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھا، اسلام قبول کیا۔ اب یہ مکہ جاتا ہے مدینہ سے عمرے کی نیت سے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے اہل مکہ والوں کو کہ ثمامہ بن اسال ایک سردار جس کو قیدی بنا کر مسجد نبوی کی ستون سے باندھا گیا تھا وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور استقبال کرتے ہوئے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں سبوتا سبوتا، تو بے دین ہو گیا، تو بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ما سبوتو ولیکن اتبعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے دین نہیں ہوا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن گیا ہوں، پیروکار بن گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، صحیح معنی میں دیندار ہوا ہوں میں، اور تم مجھے بے دین کہہ رہے ہو۔ اور آگے ایک جملہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، چاول میں تمہیں سپلائی کیا کرتا تھا، میرا ایک بہت بڑا کاروبار تھا تمہارے ساتھ، واللہ لا یاتینکم محبت حدۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرا تمہارا اتنا بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا کاروبار تھا کہ تم اہل مکہ کو میں چاول سپلائی کیا کرتا تھا، کئی سالوں سے یہ کاروبار میرا آپ لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن اب اسلام قبول کر چکا ہوں، واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ، چاول کا ایک دانہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، حتی یأذن رسول اللہ، جب تک اللہ کے رسول سے میں اجازت طلب نہ کروں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تمہارے ساتھ کاروبار کو برقرار رکھنے کی تو ٹھیک ہے، تو یہ کاروبار برقرار رکھوں گا، تمہیں چاول جس طرح سپلائی کیا کرتا تھا وہ سپلائی کروں گا۔ چاول کی ایجنسی اس کے پاس تھی، بہت بڑا سردار، کہا اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا چاول کیا اس کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا کہا تو میں بائیکاٹ کروں گا۔ یہ دیکھیے ایک لمحے کے اندر مسلمان ہوا ہے، یہ بات اس کو سمجھ آ گئی کہ کاروبار کن کے ساتھ، بائیکاٹ کن کے ساتھ، اور یہی بات اب تک مسلمانوں کو غزہ کے اندر 52,000 سے زائد مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو مسلمان ہوتے ہی بات سمجھ میں آ گئی تھی، کتنا بڑا کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر بائیکاٹ کرنے کا کہا اجازت نہیں ملی تو بائیکاٹ ہے، ایک دانہ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب تک ہم لوگ ایلے بہانوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ پھنسے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ساتھیوں سے بائیکاٹ کی بات کریں، وہ کہتے ہیں یار KFC کا برگر کھا لو، اس کا ذائقہ الگ ہے، اور یہاں فلان جگہ جو پاکستانیوں کے ہیں یہاں جاؤ ان کا ذائقہ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تیری عقل ختم ہو چکی ہے، وہاں اتنے مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں اور تو اپنے ذائقے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ان کی چیز اچھی ہے، ہماری چیز اچھی نہیں، ان کی پروڈکٹ اچھی ہے، ہماری اچھی نہیں، ان کی اوریجنل ہے، ہماری لوکل ہے۔ وہاں انہی پیسوں سے آپ کے مسلمانوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم اوریجنل اور لوکل منہ کے ذائقے
ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایمانی غیرت ثمامہ بن اسال کی. اتنا بڑا کاروبار پورے مکہ کو آپ اندازہ لگائے, جو چاول سپلائی کرتا ہوگا اس کا کتنا بڑا پروڈکٹ ہوگا, اور اس کے پاس کتنا بڑا یہ کاروبار اس نے داؤں پہ لگا دیا. کہا کہ تم لوگ میرے منتظر ہو, ایک دانہ بھی تمہیں نہیں دوں گا اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا. بائیکاٹ کا کہا تو بائیکاٹ ہے. یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح غیرت ایمانی کو مقدم رکھتے ہوئے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور وہ ذرائع ابلاغ اور ذرائع جن کو استعمال کر کر, جن کو بیچ کر, جن کی قیمت وصول کر کر مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک اور بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ظالموں کے ظلم کے انجام اور ان کے عبرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ کئی وجوہات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمانیت اور اپنی بردباری, اپنی حلمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومنات عورتوں کو کسی آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب ہے, حریق جلا دینے والی, ان کے لیے عذاب ہے. اگر توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ توبہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مہلت دیتا ہے ان کافروں کو تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون صبر کرنے والے ہیں. کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے. تو یہ اور بہت ساری وجوہات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے, ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ ظلم کرے اور یہ برداشت کرے تاکہ یہ جنت میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ کل روز قیامت اس شخص کو جو دنیا کے اندر بڑی آسائش اور نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا تھا, اس کو لایا جائے گا یؤتا بانعم من اہل الدنیا, دنیا میں سب سے زیادہ وہ نعمتوں میں زندگی گزارنے والا شخص, ہر سہولت اس کے پاس تھی, اس کے پاس آزمائشیں نہیں آئی, اس کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. وہ سرکش, وہ بدماش, اس کو لایا جائے گا, کہا جائے گا کہ کبھی تو نے دنیا کے اندر کسی پریشانی کا سامنا کیا؟ وہ کہے گا لا, میں نے کبھی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مرتبہ اس کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا, اور جب غوطہ دینے کے بعد نکالا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا ہل رأیت خیرم, کبھی تو نے دنیا کے اندر کوئی تو نے بھلائی دیکھی؟ وہ ایک جہنم کا غوطہ کھانے کے بعد دنیا کے اندر اتنے آسائشیں اس کو ملی ہوئی تھی, اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی, وہ سب بھول جائے گا, سب بھول جائے گا. وہ کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تو کوئی نعمت اور اس کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے, میں نے کسی نعمت سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے. وہ اپنی دنیا کے اندر جتنی زندگی کے اندر 60 70 75 80 90 سال کی زندگی کے اندر جو جو اس کو سہولتیں ملی تھی, جو جو نعمتیں اسے ملی تھی, جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد سب بھول جائے گا. یہ جہنم کی ہولناکیاں ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جو دنیا کے اندر پیسا ہوا, مرا ہوا, پریشان حال, ہر اعتبار سے تنگ دست, ہر اعتبار سے پریشان حال, دنیا کی اس کی زندگی 60 65 سال کی 40 سال کی جتنی بھی تھی, ہر دن ہر لمحہ پریشانیوں سے دوچار ہو کر اس نے گزارا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کو ایک غوطہ جنت کا دلوا دو. ایک غوطہ جنت کا جب دلوایا جائے گا
جنت میں ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا، اس کے بعد جب اس سے نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے کبھی بھی دنیا کے اندر زندگی کے اندر کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہے، اتنی پریشانیاں کاٹ کر، کیا اپنوں کی قربانیاں، کیا جوان بیٹوں کی قربانیاں، کیا بیوی کے جو ہے چند سال کے بعد فوت ہونا، کیا قریبی رشتہ داروں کا فوت ہونا، کیا مال کی کمی، جانوں کی کمی، ثمرات کی کمی، ہر اعتبار سے پریشانی، لیکن جنت کے اندر ایک غوطہ جب وہ کھائے گا وہ ساری پریشانیاں بھول جائے گا، کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جب ظالم ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں اور یہ صبر کرتے ہیں، تو ان کے صبر کا بدلہ ان کو اس طرح ملے گا، جنت میں غوطہ کھانے کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے، اور جب اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت لکم، کہ اے جنتیو تمہارے لیے ہمیشگی میں یہاں تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں کوئی موت نہیں آنے والی۔ تو مجھے بتاؤ وہ کس قدر تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا، وہ کیسی اس کی زندگی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ہرگز گمان نہ کرو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے ظلم سے، ان کے کرتوتوں سے۔ وہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے، اللہ کو علم نہیں ہے۔ تم کبھی ایسا تصور بھی نہیں کرنا، تم کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھترائی جائے گی، ایسا دن، قیامت کا دن، گھبراہٹ کا دن، اور ایسا خوفناک دن، وہ دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس دن آنکھیں پھترائی جائے گی اس دن تک ان کو مہلت دیتا ہے، جتنا کرنا ہے کر لیں، اس دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں، جتنی جو ہے ان کو لوگوں پہ ستم ڈھانا ہے ڈھالیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن مہلت اس دن تک ہے، اس دن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، ان کی ساری بدماشیاں اور ان کے سارے ختم ہو جائیں گے، ان کے تکبر ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ان کی حالت کیا ہوگی؟ مہطعین مقنعی، فرمایا یہ دوڑے ہوں گے، ان کے سر نیچے ہوں گے۔ اب آپ بتاؤ کوئی بندہ جب دوڑتا ہو وہ سامنے دیکھتا ہے، اس کا سر اوپر ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی آ کے ٹکر نہ مار دے، کوئی گاڑی نہ لگ جائے، لیکن ان کی ہمت ختم ہو جائے گی، وہ نگاہیں بھی اوپر نہیں کر سکیں گے، دوڑے ہوں گے پریشانی سے، لیکن ان کے سر اوپر نہیں ہوں گے۔ فرمایا اس دن تک ان کے پاس مہلت ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کافروں کے بارے میں کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ زیادہ کرتے چلے جائیں اور زیادہ مجرم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بنتے چلے جائیں تاکہ ان کو زیادہ عذاب ملے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے ذلت والا، رسوا کر دینے والا۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو پکڑتا ہے، ان کو نیست و نابود کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، جب بھی اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، پوری کی پوری بستیاں اللہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جاؤ دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آپ زمین میں گھومو پھرو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، دیگر قوم لوط کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، ظالم جتنے بھی آئے ہیں ان کے آپ جا کے عبرت کے اللہ نے ان کو نشان بنایا۔ آپ چاہے دیکھیں کتنی پکی پکی گھریں بنانے والے اور پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراشنے والے، اللہ رب العالمین نے جب پکڑا ان کی ظلم اور ان کی شرک، ان کے جو ہے جبر کی وجہ سے جو انہوں نے مظلوموں پر کیا تھا، فرمایا ان اخذہ علیم شدید، تو پھر ہماری پکڑ انتہائی سختی۔ آپ دیکھیں فرعون
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، فرمایا وہ اس وقت کو یاد کرو فرعون تمہارے بچوں کو، نرینہ تمہاری اولاد کو، تمہارے لڑکوں کو پکڑ کر ذبح کیا کرتا تھا، موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا۔ آپ تصور تو کریں کہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ کسی کے سامنے اس کی اولاد کو پکڑ کر بے دردی سے اس کو ذبح کیا جائے۔ فرمایا یہ فرعون کیا کرتا تھا، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا، کس قدر اس ظالم نے، اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون، کہ اس مثال کو بیان کرو جو فرعون کی بیوی کی ہے۔ جب وہ ایمان لے کر آئی تو کس طرح فرعون نے اس کے اوپر ظلم ڈھایا۔ وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا مشہور تھا، قرآن نے ذکر کیا کہ فرعون میخوں والا تھا، جو اس کے مخالف ہوتا تھا اس کو لٹا کر، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر بڑے بڑے میخے گھاڑ کر، اس کو جو ہے اونٹوں کے ساتھ باندھ کر تکلیف دیا کرتا تھا۔ کس قدر میخوں والا، وفرعون ذی الاوتاد۔ اب اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ یہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس کو ظلم سے جو ہے دوچار کر رہا ہے، اور وہاں آسیہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما، فرعون اور اس کے عمل سے اور اس کی ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ وہاں وہ ظلم ڈھا رہا ہے اور یہاں پر وہ مسکرا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کر کر وہیں اس کو اللہ تعالی جنت دکھا رہا ہے۔ تو یہ ظالموں نے ظلم کیا، آپ دیکھیں فرعون نے ظلم ڈھایا، بچوں کا قتل کیا، قتل عام کیا، اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا، کس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور پھر کیا فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کو ہم نے نشانی بنا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون کو، لوگوں کے لیے جو بھی ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے وہ بچ نہیں سکتے، اگر وہ توبہ نہیں کرے وہ بچ نہیں سکتے۔ وہ لوگ کیسے بچیں گے جنہوں نے 50,000 سے زائد ظلم ڈھا کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کو شہید کیا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمارا کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلا کہ ہم بائیکاٹ کریں۔ سب سے کم اس وقت اگر ایمانی لیول ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے بائیکاٹ، سب سے کم۔ ورنہ تو ان حالات کے اندر جب بھی مسلمانوں پر جب ظلم ڈھایا جائے اور ان کی کسی علاقے پر کفار جو ہے قابض ہو جائے تو وہاں پر جو قریب کے لوگ ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے جہاد فرض ہوتا ہے۔ تو جو جتنا قریب ہے، چاہے وہ عرب ہو، سعودی عرب ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ ایران ہو اور پاکستان ہو، الاقرب والاقرب کے اصول کے تحت جو جتنا قریب ہے ان کے اوپر اتنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کی مدد سب سے پہلے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد تو سمجھ نہیں آئی، اس کی تشریح کیجیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ ایک وہ ظالم ہو، اوپر سے ہم اس کے مددگار بن جائیں۔ فرمایا کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے روکو، اور یہ اس کو ظلم کرنے سے روکنا اس ظالم کی مدد ہے۔ تو جو ظالم ظلم ڈھا رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے۔ عالمی طور پر یہ امت مسلمہ یکجہان ہو کر کسی بھی طریقے سے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے تو یہ ظالم کی مدد ہے اس کو ظلم سے روکنے کی۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا،
اور ایک بھائی تکلیف میں ہو دوسرا بھائی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان اینٹ کے مانند ہے، یشد بعضهم بعضا، جس طرح اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس کو ملاتے ہو، درمیان میں مسالہ بھرتے ہو، سیمنٹ لگاتے ہو، وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو فرمایا تو یہ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر مضبوط ہو جاتا ہے، جب تیسرا ملے اور مضبوط، چوتھا ملے اور مضبوط، اور جس طرح اینٹیں بڑھاتے چلے جاتے ہو عمارت اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح جتنے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی مشکل میں کھڑے ہو، تو اتنے ہی مسلمان مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے بالخصوص ہم جو ہے قنوت نازلہ کریں، دعائیں کریں، دعائیں کروائیں، ہر پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کرے، بائیکاٹ کرے، مسلمانوں کو سمجھائے، اور جب وہ اجازت ملے تو پہلی فرصت میں ہم جو ہے اپنا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بربریت اور اس ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔